جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہے نا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے تھے، ہم اپنے بچوں کو کس کے راستے پہ چلاتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر بنائیں، ڈاکٹروں کے راستے پہ نہ چلائیں، انجینئر بنائیں، انجینئروں کے راستوں پہ بولو مت چلائیں، سائنٹسٹ بنائیں، سائنسدانوں کے راستے پہ مت چلائیں۔ راستے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو راستہ اللہ نے متعین کیا ہے، جو انسانیت کا راستہ، جو انسان پہ سوٹ کرتا ہے، وہ راستہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے۔ دیکھو ایک سائنسدان زنا کرتا ہے، ان ملکوں میں زنا لیگل ہے، اللہ کی نظر میں وہ گمراہ ہے، اس سوسائٹی کی نظر میں وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ ان کا پرسنل معاملہ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے نا، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، ملک کے قانون کو تھوڑی توڑ رہا ہے، اور لیب میں یہ بہت اچھی اس کی کارکردگی ہوتی ہے، بڑی زبردست ریسرچ مارکیٹ میں لایا، کووڈ کی ویکسین ایجاد کرنے کا سہرا اس کے سر پر ہے، کتنی تعریفیں ہوں گی۔ تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن انسانیت کو انسان بنانے کے لیے جو چیزیں انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں، انسان اور جانوروں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں، یہ راستہ سائنٹسٹ نہیں بتائے گا آپ کو، یہ راستہ کون بتائے گا؟ اللہ، کیونکہ جانور بھی زنا کرتے ہیں، ان کے کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا، تو انسان بھی کر رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں ایسا سائنٹسٹ، ایسا ڈاکٹر میری اور آپ کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے کہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے بھائی، علاج بہت اچھا کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کو تو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے، گدھے گھوڑے کو کیا پتا صحیح کیا غلط کیا ہے، ان کو تو پتا ہے، مگر خدا کا انکار کر کے یہ خواہشات کے راستے پر چل پڑے اور انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ شراب کا راستہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے، لیکن اگر سیکولر اور لبرل دنیا میں جو شراب پیتے ہیں وہ اگر ریسرچ کا کام اچھا کر رہے ہیں، تحقیق کام اچھا کر رہے ہیں، ٹرسٹ چل رہے ہیں ان کے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں لوگ برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے، پیتے ہیں نہیں پیتے ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے نا، اللہ کہتے ہیں یہ انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ رکھو، عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ، کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ۔ شراب پاکیزہ ہے ناپاک ہے؟ ناپاک۔ کتے بلی کھانا، ایک سائنٹسٹ کتا کھا کے آ رہا ہے باربیکیو میں، اس نے کیا بنایا؟ کتا، اور کسی کتے پہ ظلم بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ مرا ہوا کتا کھایا جو بھی تازہ تازہ مرا ہے، وہ تو مر گیا نا، کسی یا تو خود مارا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ظلم کیا ایک جانور پہ، کتا اپنی موت مر گیا، جیسے ہی مرا ہے اس نے کیا کیا؟ گندگی صاف کی، ڈیٹول سے اس کو دھویا اور بریانی بنا کے کھا گیا، اور پھر بڑی زبردست ریسرچ کی اس نے، دنیا کی نظر میں یہ آدمی برا ہے یا اچھا ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ اچھا ہے، غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے اور سائنسی تحقیقات بھی کر رہا ہے، اور اگلی شٹل آسمان پہ جو بھیجنے کا اسی کا یہی ہے، ناسا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس نے اللہ کی نظر میں اس نے کھایا کیا ہے؟ پاک چیز کھائی ہے ناپاک چیز کھائی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم میں اور کتے بلوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کتے کو بھی مرا ہوا کتا ملے، بلکہ کتا بھی نہیں کھاتا، میں نے تو دیکھا ہے مرا ہوا کتا، کتا کھاتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، کھا بھی لے تو یہ کتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ تو کتا ہے، تو آپ انسان ہو کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو، کتے۔ تو یہ علم کافر کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی کیا دلیل ہے کتا ناپاک ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اسلام نے کہہ دیا کہ یہ غلیظ چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ دیکھو یہیں پر مذہب کی ضرورت پڑتی ہے، ہر چیز اگر انسانی عقل ہر چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری دنیا کے سارے لوگ انتہائی پلید اور غلیظ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پلید اور غلیظ ہونے کی نہ سائنٹیفکلی ہمارے پاس کوئی دلیل، نہ عقل اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایک تھوڑی سی نامناسب سی مثال دیتا ہوں، سگی بہن سے کوئی شادی کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی کر لے تو کیسا لوگ تھوکیں گے اس کے اوپر، بے غیرت، گالیاں دیں گے نا اس کو۔ کسی سوسائٹی میں یہ رائج ہو جائے، آپ اس کو بولو کہ یہ غلط ہے، تو آپ اس کو کیسے ثابت کرو گے یہ غلط ہے، یہ ناپاک عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو دلائل سے؟ ہے بھائی آپ کا کوئی دوست اللہ نہ کرے سیکولر لبرل، وہ اپنی بہن سے نکاح کر لے، وہ بھی بڑی ماڈرن سیکولر لبرل، دونوں نکاح کی تقریب دے دنا دن دھوم دھڑکا ہو رہا ہے، آپ جاؤ گے اس شادی میں؟ جاؤ گے تھوکنے کے لیے جاؤ گے ان دونوں کے منہ پہ، ایسا ہی ہے نا۔ اب وہ کہہ رہے تم لوگ مولویوں نے اور یہ مذہب کی باتیں ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کیا کیوں گندا ہے؟ ہم کیا اس کو یہ کہیں گے کہ فزیکلی نقصان دہ کزن میرج اور وغیرہ یہ دلائل دیں گے، یا ہم کہیں گے یہ عملی ناپاک ہے؟ فرض کرو دونوں نے ٹیسٹ کرا لیے اور دونوں کی جینز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو کے اس کے بعد کسی بیماری کا خطرہ ہو، میڈیکل رپورٹ بھی لے لی انہوں نے، کوئی خطرہ نہیں ہے بچے کے، کوئی نقصان نہیں ہے، ہم کس بیس پہ اس عمل سے نفرت کریں گے؟ ہم اس عمل کو کیا کہیں گے؟ پلید عمل، غلیظ عمل، یہی الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گندا آدمی، بے شرم آدمی، جتنی گالیاں ہمیں آتی ہیں جو ہم ممبر پہ دے سکتے ہیں وہ بھی، اور جو ممبر پہ نہیں دے سکتے وہ بھی ایک ڈبے میں بھر کے بطور گفٹ اس کو پیش کر دیں گے۔ وہ جواب میں اگر یہ کہے کہ یہ تو مذہب نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بہن سے نکاح حرام ہے، میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس کا معیار کیا ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے، غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ شرم کے خلاف ہے، شرم کو ایکسپلین کر کے دکھاؤ، شیکسپیئر نے شرم کی کیا تعریف کی ہے بھائی؟ تو کوئی الفاظ میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ آپ کہو گے یہ بے غیرتی ہے، گندگی ہے، محسوس ہوگی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہو رہی ہے، مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی۔ بھائی آپ یہ کہو گے یہ تو بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، کتنا گندا عمل ہے، گھن آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی بھائی۔ جیسے چائنا والے کتا کھاتے ہیں، ہمیں گھن آتی ہے، ان کو آتی ہے، کہہ رہے تمہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ ناک کیوں۔ ابھی ہمارے دوست شپ سے آئے ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں کہیں گزر ہوا چائنیز کے ساتھ، کہتے ہیں ان کے کچن کے قریب سے گزر نہیں سکتا میں،
کہنے بڑا حوصلہ چاہیے چائنیز کے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے، گزرے اور بے ہوش. جس چیز کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو رہا ہے وہ چیز وہ باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. اب آپ کو یہ گندی ہے، وہ کہیں گندی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا گوبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر؟ یہ بھی تو گوشت ہے، اور گائے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. تو کیا ہے اس میں بھی وہی پروٹین ہے، اس میں بھی وہی پروٹین ہے. گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے، گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے. تو گندی کیوں ہے؟ کہ گھن آ رہی ہے، تمہیں آ رہی ہے، ہمیں نہیں آ رہی بھائی. کچھ لوگوں کو تو گائے کے گوشت سے بھی گھن آتی ہے. کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے ہندو تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں، ان کو تو بکرا ذبح کرو، گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت صاف ستھرا طریقے سے پکاؤ، اس میں بھی گھن آتی ہے ان کو. کوئی معیار متعین کر سکتے ہو آپ؟ تو اس سے پتہ اب یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں پاک ہیں، چھپکلی بھی کھاؤ، لال بیگ بھی کھاؤ. کیا خیال ہے؟ پھر زنا میں بہن بیٹی کا فرق ختم. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دیا نا. جمشید کی شادی غفار صاحب سے ہو رہی ہے، ہمیں سن کے بھی گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیسا؟ میں ایک جگہ گیا ہوں یورپ میں، ہم کہیں بازار میں نکلتے ہوئے جا رہے تھے، عجیب سے کچھ شکل کے لوگ نظر آئے نا، ہمیں عجیب سی گھن سی آئی ان سے کہ یار یہ کیا ہے. اس گلے میں ہاتھ ڈالے، ایک جمشید، انگریزوں کا جمشید اور انگریزوں کا غفار، اتنے بڑے بڑے آدمی اور کلین شیو بنا کے نا ہجڑے نہیں بنے ہوئے ہوتے اس ٹائپ کے. ابے ہم نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب گے ہیں. یہاں جتنے بھی گے ہیں نا ان کا اجلاس چل رہا ہے آج کل، کانفرنس چل رہی ہے. ہمارے تو ہوتے ہیں کتنا ماشاءاللہ سے روزہ اجتماع چل رہا ہوتا ہے، تبلیغ میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مولانا عباد اللہ صاحب اللہ اللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب جا کے بیٹھ کے. ان لوگ کا کوئی شب جمعہ تھی ان لوگوں کی، ویکینڈ تھا نا، ویکینڈ اتوار کی رات تھی ان کا، شب جمعہ اتوار ان کا جمعہ ہوتا ہے، تو ویکینڈ پہ ابے میں نے اتنی گھن آ رہی. وہ ایک بالی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، بالی سے یہ پتہ چلتا ہے یہ اس کو فرض کر لیا کہ یہ وائف ہے جس کے بالی ہوگی. اب یہاں کسی کی بالی دیکھ کے نہ فرض کر لیں، یہاں لوگوں نے فیشن پتہ چلا اس کے پیچھے ہو گئے آپ. اتنا اللہ معاف فرمائے، اتنا گھن آ رہی تھی یار، ان کو کیا ہو گیا یار، کیا غلاظت ہے یار. اتنے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ آدمیوں کے تعلقات پورے پورے. بعض کی تو داڑھی بھی تھی، داڑھی بھی تھی بعض لوگوں کی. تو میں نے پھر ساتھیوں سے کہا یہاں سے نکلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے ہم پہ ہی نہ عذاب آ جائے اللہ کا. اتنا ایک وحشت ہو رہی تھی اس جگہ سے. آپ ان کو سمجھاؤ. ایک گورے نے مجھے کہا کہ اس میں کیا خرابی ہے، یہ گے میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا ہے؟ جب جمشید بھی راضی ہے، غفار بھائی، کوئی جمشید یہ والا جمشید نہیں، بہت نیک آدمی ہے جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں. جمشید وہ بہت پیارے آدمی ہے. میں تو ایک کریکٹر کی بات کروں، یہ میرا خیال نام یہ نہیں لینا چاہیے، کوئی اور نام لینا چاہیے. سبکتگین تو مشکل سا نام جو کسی کا نہیں ہوتا. تو اب بتاؤ، وہ گورا مجھ سے پوچھ رہا ہے، گورا کیا وہ ایک عورت تھی، گوری تھی، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیوں تم لوگ کے مذہب میں یہ کیوں حرام ہے گے. میں نے کہا بھائی یہ غلاظت ہے، گندگی ہے. کہ نہیں کیا ہے گندگی، کیا بات ہے؟ ایک آدمی کو پسندی، وہ پھر جمشید کا نام میرے منہ پہ آ رہا ہے، ایک آدمی کو پسندی آدمی ہے. میں نے کہا کیوں پسند ہے؟ کوئی غلط کیا اس نے؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پسند ہی ہیروئن ہے، ایک آدمی کو پسند ہی بدبو ہے. نیچرلی ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ غلاظت میں رہ رہے کہ گند کی عادت ہوتی ہے نا، تو اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ اس کی پسند کی چیزوں کا انتظام کیا جائے، بلکہ اس کی پسند کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا علاج کرایا جائے. لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. تو لوط علیہ السلام نے چھوڑ دیا ان کو؟ اب جب تمہاری اب چوائس ہی آدمی ہے، تمہیں اب انٹرسٹنگ، جو تم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو لیڈیز میں، تو چلو پھر ٹھیک ہے. ایسا کہا نا؟ لوط علیہ السلام نے کہا آپ کی جو فیلنگ ہے اس کو چینج کرو بھائی. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، عورت کے لیے آدمی کو، آدمی کے لیے عورت کو. فیلنگ تمہاری دماغ خراب ہو گیا ہے. فیلنگ ہماری فیلنگ، ان کو فیلنگ پر پوری دنیا چل رہی ہے. گورے سے بات کرو نا، یہ کیا کہتے ہیں اصل میں ایکچولی اس کی فیلنگ ہی نہیں آ رہی. اس کو کیوں نہیں آ رہی فیلنگ؟ آدمی ہے تو کیوں نہیں آ رہی عورت پہ فیلنگ؟ اس کو پاکستان میں لاؤ، کسی حکیم سے سلاجید کھلواؤ اس کو، فیلنگ ہی فیلنگ. ہمارے حکیموں کے نام کیسے ہوتے ہیں؟ پلنگ توڑ حکیم. ہمارے استاد بتاتے تھے حکیم کا نام ہے پلنگ توڑ. ابھی کیا بتاؤں میں پلنگ توڑ. ایک ہمارے یہاں ایک تصویر شائع ہوئی نا، فیس بک پہ چل رہی تھی بہت، لوگ فارغ بیٹھے ہوئے یہاں تھے اور کوئی کام نہیں ہے، تو اس پہ دکھایا ایک پلنگ ٹوٹا ہوا پلنگ تھا. اس پہ لکھا حکیم جیت گیا، بڑھئی ہار گیا. کارپینٹر جو تھا وہ ہار گیا، حکیم صاحب مقابلہ تھا حکیم کا اور کارپینٹر کا کہ تو کتنا مضبوط پلنگ بناتا ہے. اور حکیم کا کہ میں یہ توڑوا کے دکھاؤں کیا کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ معاف فرمائے. خیر، تو اتنی گھن آ رہی، اتنی گھن آ رہی. اب مجھے بتاؤ، دلائل کی دنیا میں آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ گندا غلیظ پلید عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو نا؟ تبھی تو سائنسدانوں نے منظور کیا ہے اس کو، بڑے بڑے دنیا کے ماہرین نے. تو میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس خدائی تعلیمات کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ خدا ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، پاک کیا ہے اور ناپاک کیا. اگر خدا کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تو میں آپ کو بتا دوں، کل ان لوگوں نے جیسے انہوں نے مردوں سے شادی کو لیگل کیا ہے نا، جب یہ سیکولرزم بڑھے گا، یہ بہن سے نکاح کو بھی اللہ معاف فرمائے، بولتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے انسان کو، اس عمل کو بھی انہوں نے آئندہ 20-30 سالوں میں لیگل کر دینا ہے. لیگل کا، اور رشیا میں تو ہوا ہے یہ جب سوویت یونین اپنے عروج پر تھا. کوئی اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ہے. لیکن اگر کورٹ میں لیگل نہ بھی کیا ہو تو لوگوں کی نجی زندگی میں ہونے لگا تھا یہ. تو اس لیے آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن، دیکھو ہمیں اسلام نے کتنی بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیا. میں ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، میں کہتا تھا یار ہم پر اسلام کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر اسلام ہمیں گائیڈ نہ کرتا اور ہم اللہ رسول کے سامنے اپنی عقل کو نہ پیش کر دیتے کہ آپ جو کہیں گے وہ صحیح ہے، ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے، اگر ہم یہ تسلیم نہ کرتے تو ہم خود عقل سے جب فیصلہ کر رہے ہوتے، کتنی کنفیوزڈ لائف ہوتی ہماری. ابھی تو ہمیں اسلام فری پاکٹ میں مل گیا نا، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. پتہ چلتا ہمیں بہت مشکل ہوتی. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زنا
اچھی چیز ہے, بری چیز ہے, کیا خیال ہے؟ جو شادی کر رہے ہوتے وہ پچھتا رہے ہوتے کیا واٹ یہ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ہمیں نہیں پتا چلتا ابا اماں کے پاؤں دبانے ہیں کہ نہیں دبانے. بھائی ہو سکتا ہے میں نے ایسے سیکولر لوگ اسی سوسائٹی میں دیکھے, باپ نے ڈانٹا تو باپ کو کھینچ کے چماٹ لگا دیا, باپ نے ڈانٹا تو بیٹے نے کیا کر دیا. میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا, آفیسر کا بیٹا تھا, باپ نے بیٹے کو ڈانٹا, بیٹے نے کھینچ کے باپ کو چماٹ لگا دیا. باپ رو پڑا اور کہا بیٹا میرا تجھ پر حق ہے, تو میری اولاد ہے, میرے تجھ پر احسان ہے, مجھ سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. تو جواب پتہ کیا دیتا ہے؟ آپ نے شادی اپنے مزے کے لیے کی تھی, مجھے پیدا کرنے کے لیے بولو نہیں. دلیل سے جواب دے سکتے ہو اس کا؟ نہیں یار میرا خیال ہے بات. دلیل تو بھائی اس نے بھی دیا, آپ نے شادی مجھے پیدا کرنے کے لیے, وہ تو اتفاق سے میں ہو گیا. تو ایک سائنسی عمل ہے. فوراً کوئی بایولوجی کی کتاب نکال کے لے آیا کہ اس کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ انسان میں جب بالغ ہوتا ہے تو اس میں عورت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں. تو آپ بھی جب بالغ ہوئے تو آپ میں بھی اٹریکشن ہوئی تھی, تو آپ نے ہماری اماں سے شادی کر لی تھی, اس کے نتیجے میں پھر سائنس یہ کہتی ہے جب یہ عمل ہوگا تو بچہ تو خود بہت مارکیٹ میں آئے گا. تو آپ تھوڑی لائے اور میں خود بہت پیدا ہو گیا. اور جب پیدا ہوتا ہے تو نیچرلی قدرت نے محبت شوبت رکھی ہوئی ہے, انسان پال لیتا ہے, تو اسی سلسلے میں بھی پل گیا. اب جتنے رائٹ آپ کے اتنے رائٹ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. دوسری بات وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نہ کرتے پیدا, میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کرو. میں بچوں کو بدتمیز نہیں بنا رہا, میں بتا ایسا اپنے ابا کو یہی دلائل دینا شروع کر دو. ابا آج ہمیں پتا چلا کہ آپ کا تو کوئی احسان نہیں تھا, ہم تو نیچرلی اتفاق سے پیدا ہو گئے ہیں, اور جب ہو ہی جاتا ہے تو پل بھی جاتا ہے. یہ تو ایک نیچرل عمل ہے. تو جب کوئی آگے سے بحث کرنا شروع کر دے اولاد میں آپ کے سامنے اور یہ دلائل دینا شروع کرے اور آخر میں آ کے آپ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرے کہ جتنے رائٹس آپ کے اتنے ہی میرے ہیں, آپ مجھ سے نظر نیچی کر کے تمیز سے بات کرو گے تو تمیز سے رہوں گا. جیسے میں جمشید کے ساتھ رہتا ہوں, تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں تو میں آنکھیں نکال دوں گا. دلائل سے میرے بھائی آپ اس کا مقابلہ بولو, بولتے کیوں نہیں کر. ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے, ہر بات کا جواب ہے. بدتمیز اولادیں اسی طرح تو ہر بات کا اس طرح اللہ معاف فرمائے جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں, جو ہوتی نہیں عام طور پہ لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے, جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو تم کون ہوتے ہو. یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی ہو. فراز شٹ اپ, میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے, فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں, دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں, ان کے الفاظ کو میں اپنے ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا, نہ دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ, لائک اے فرینڈ, اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام لیا جاتا ہے نا, مننے کے ابا کہا جاتا ہے یا یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے, فراز ادھر آؤ, صحیح نا, یہ اسٹائل میں بات. ہم دونوں جسٹ کیا ہیں, فرینڈ ہیں. بھائی مذہب کہتا ہے کہ فرینڈ ہے, لیکن تھوڑا سا شوہر کا احترام کیا ہے, زیادہ ہے. تھوڑی سی تمیز پیدا کر لو. یہ تمہارے ہسبینڈ نے سربراہ بھی ہے تمہارا, ایک اردو میں اس کو آج کل مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے. اب اس پہ کچھ علماء کو اشکال ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے, بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا. حدیث میں آتا ہے کسی کو سجدے کا حکم ہوتا ہے تو عورت کو حکم ہوتا ہے کس کو سجدہ کرے, شوہر کو. اتنا بڑا مقام, عالی مقام. بھائی کو بہت ہنسی آ رہی, کہہ رہے کاش ایسا ہوتا, تو اس لیے ان کو ہنسی آ رہی ہے. تو اب مذہب نے تو عورت کو یہ سکھا دیا کہ بھائی سربراہ ہے, عزت مآب ہے. لیکن جو سیکولر لوگ ہیں وہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو شوہر نے پہلی رات کو اس کو بول دیا کہ نام لے کے بات کرو گی, اور بالکل ہم دونوں جسٹ ایک فرینڈ کی طرح رہیں گے. تو میرے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا دل ہے شوہر کا نا, اتنا. تو مجھے آواز آئی شٹ اپ فراز, پڑوسیوں سے. میں نے کہا جسٹ اے فرینڈ, ٹھیک ہے نا, فرینڈ شپ اسی کو کہتے ہیں. فراز صاحب چپ. فراز میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ بیگم کو بولتے شٹ اپ, نہ. اگر فراز نے یہ کہہ دیا, فراز مارکیٹ سے شارٹ. اور آج کل تو ہماری عدالتوں نے فرینڈ سے بھی زیادہ اونچا مقام دے دیا عورت کو. تو عدالت نے کہا نا شوہر نے اگر ڈانٹا یوں بھی کر دیا نا, اور بیوی کو تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تو کورٹ میں جا کے نکاح ختم کرا سکتی ہے. میرے شوہر نے کیا کیا ہے, ڈانٹا ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, پتہ نہیں ہوگا کیا آگا. تم سب کا کیا ہوگا کالیا, آگے جو نئی نسل ہے. ہم لوگ تو پرانے ہوتے جا رہے ہیں, پرانے طرز کے ہم نے نکاح کیے ہوئے ہیں. تو اس دور میں تو یہ بتا دیا جاتا تھا میاں سرپرست اور یہ سب, وہ ابھی تک پرانی پرمپرا چل رہی ہے. جو نئی نسل آنے والی ہے تمہاری خیر نہیں ہے بیٹا, تمہاری خیر. اور پھر بھی تمہیں شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کرنے کا, کر لو ماڈرن سے شادی. 4 دن میں تمہارا سر گنجا کر کے نا تمہارے بال تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گی. صحیح ہے, خیر. تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی, مذہبی لوگوں سے نکاح کیا کرو, دیندار جو دین کچھ جو صحیح معنوں میں چلتے ہیں. خیر, تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی ہمیں اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا نا, ہمیں بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن اللہ نے ختم کر دیا, ہمارے پاس اس طرف سوچنے کا آپشن ہی ختم کر دیا. میں ساتھیوں سے یہ واقعہ بتا رہا تھا نا بھائی, ہم اگر اللہ نہ کرے مذہب کو نہ مانتے سپیریئر, عمل میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم میں عمل میں بھی کوتاہی ہوگی, ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہوگا نا غلط ہے. کافر کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ جو عمل میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو. اسی کنفیوژن میں شراب کو بھی, زنا کو بھی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی, سارے خاندان نظام کی ایسی کی تیسی. ہم نے بچپن میں مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ اس بنیاد پہ نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اس بیس پہ نسل روکنا حرام ہے. اجماع اس پر. بس جب ہمیں پتا چل گیا ہم نے کہا بھائی جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو, ہم اس بیس پہ نسل نہیں روک سکتے. لیکن لوگ کنفیوز ہیں. ابھی آپ کو میں جہاز کا قصہ سناؤں, میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے, کسی کی غیبت نہیں, کسی کو کیا پتا کیا بات, وہ غیبت کی بات بھی نہیں ہے, ان کے تو ایک نظریہ تھا. وہ میرے پاس آئے جہاز میں نا اجازت لے کے ساتھی سے کہ یار مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے, کہتے ہیں کہ میں پوری بات نہیں بتاؤں گا تاکہ ایسا نہ ان کے خاندان والے سمجھ جائیں کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا واقعے کو تھوڑا سا چینج کروں گا میں تاکہ بالکل پتہ نہ چل جائے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میری 3 بیٹیاں ہیں, اب میں چاہتا ہوں بیٹا ہو. اب میں کیا چاہتا ہوں, بیٹا ہو. تو میں
وہ جو آج کل آ رہا ہے نا وہ کیا یار جس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے, اس کا ایک خاص نام ہے IVF. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے جب اولاد حمل ٹھہرایا جاتا ہے تو اس میں جینڈر یعنی لڑکا ہے یا لڑکی یہ سلیکٹ کرنا ممکن ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے اب 3 بیٹیاں ہماری ہو گئی ہیں, میں چاہتا ہوں بیٹا ہو جائے. تو ہم لوگوں نے طے یہ کیا ہے, بڑی ایجوکیٹڈ فیملی تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے, تو ہم نے طے یہ کیا ہے کہ اب ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ حمل ٹھہرائیں اور لڑکا ہم منتخب کر دیں. تو لیکن مفتی صاحب میرے دل میں تھوڑی سی بال ہے, پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ مسلمان تھے نا, وہ غیر مسلم ہوتا تو پوچھتا نہیں, پوچھتا, اس کی 3 بیٹیاں ہونی نہیں تھیں جو غیر مسلم ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ, میں نے کہا جائز نہیں ہے, جینڈر کی سلیکشن کی اجازت بولو نہیں ہے. میں نے کہا رینڈملی جو بھی ہو جائے, لڑکا ہو یا لڑکی, یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. پھر میں نے, مجھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے, میں نے کہا میں ایک بات آپ سب کو بتاؤں کہ خرابی شروع کہاں سے ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ کے 3 یا 4 بیٹیاں جو ہو گئی نا وہ بیٹے کی لالچ میں ہوئی ہیں, ورنہ آپ ایک کے بعد بھی بیٹی نہ پیدا ہونے دیتے. ایم آئی کریکٹ؟ انہوں نے کہا یس کریکٹ, ورنہ 2 بچوں سے زیادہ آج کل کوئی نہیں چاہتا, سمجھ رہے ہو. میں نے کہا خرابی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. آپ کا یہ تھا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہوگا, ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم بریک لگا دیں گے. وہ قدرت نے آپ کے اس جذبے کا ذرا بھی خیال بولو نہیں کیا. قدرت نے آپ کو ایک بیٹی کی, آپ نے چانس لیا کہ ایک اور ٹرائی مارتے ہیں, پھر چانس لیا ایک اور ہو گئی, اوہ بیٹی, ایک تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی اس کے اوپر, رونے کا دل چاہو گا یار ہمارے پاس 2 ہی چانس تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی, وہ چانس کیا ہو گیا, مس ہو گیا, ٹینشن میں آئے ہوگے, وہ ڈپریشن الگ. پھر آپ نے کہا چلو ایک چانس اور لیتے ہیں, پھر بیٹی ہو گئی, اب آپ مصیبت میں پڑ گئے. تو میں نے کہا یہ بنیادی غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ مذہب نے یہ کہا ہے کہ کتنی بیٹے کتنی بیٹیاں کتنی اولاد, یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. آپ کی نیت یہ ہوتی ہے میں تربیت نہیں کر پاؤں گا, اور ایکچولی میری حالانکہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی تھے. آج کل پھر مجھے کہنے کہ نہیں مفتی صاحب میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا, ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب وہ یہ نا عقل کیا استعمال ہو رہی ہے, غیر ضروری جگہ نا اپنے آپ کو فنڈر سمجھنا, غیر ضروری عقل کا استعمال, جہاں مذہب نے پابندی لگا دی وہاں عقل کو گھسیڑنا. کہنے دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا ایسا تو نہیں نا کہ برساتی مینڈوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہے ہیں. دیکھیں بچوں کی تربیت, ایکچولی فوکس کس کو کرنا ہے ہم نے, تربیت. اب آپ دیکھیں سوسائٹی میں غربت, مہنگائی, وسائل کی کمی, اتنے بچے کون پالے گا. میں نے کہا یار کائنڈلی پلیز کائنڈلی, وسائل کی کمی نہیں ہے, جہاز میں جا رہے ہو یار تم, صحیح ہے نا, گاڑی پہ کیا خیال ہے, جہاز میں بیٹھ کے جا. یہ بات کوئی ریڑھی والا ٹماٹر والا کرے تو سمجھ میں آتا ہے. پھر میں نے ان کو رپورٹیں پیش کی باہر کے ماہرین کی کہ وسائل دنیا میں آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں. پورا تمیز سے ان کو ایکسپلین کیا, پوری بحث کی, سمجھایا کہ وسائل کی کمی جب مسئلہ بنتی ہے, وسائل کی کمی کا مسئلہ جب ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے بغیر پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں 2 ہاتھ, آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, کہ باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہو, آپ نے بھی تو پڑھا لکھا کما رہے ہو نا, تو بچے میں کمانے کی طاقت, بیٹی کا تو انتظام اس کے سسرال کے ذمہ, شوہر کے ذمہ, اور مرد خود کمائے گا. گھنٹہ میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا نا. میں نے کہا دیکھو یہ جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. جس کے 2 بچے ہو گئے, ایک بیٹا مل گیا, وہ نسل روکے گا. جس کے نہیں ہوئے وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لڑکا اور لڑکی کے گروتھ ریشو جو نیچرلی ہونا چاہیے اس میں خرابی آئے گی کہ نہیں آئے گی, ہے بھائی بتاؤ نا. انہوں نے کہا یقیناً آئے گی. میں نے کہا اس سے تو اگلی نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, بچیوں کے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں چائنا میں اور ہندوستان میں بھی تو 2 بچے. میں نے کہا وہاں ایک ظلم ہو رہا ہے, جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. چائنا میں جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اور مردوں کا ریشو زیادہ ہے, وجہ اس کی ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. یہ ساری بچیاں ان چائنیز کی نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن کھڑی بھی ہوں گی. یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی داخل ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں گرایا گیا ہے, کیونکہ حمل جب پورا مکمل ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اس کے بعد یہ گرانے کا عمل ہوتا ہے. اس بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے, قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ. میرے پاس تو ماؤں کے فون آئے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے, پتہ چلا بچی ہے, تو ہم نے کہا گرا دو. کہہ رہے جب گرایا گیا نا اس بچی کی جان نکلی ہے پیٹ میں, تڑپی ہے وہ تو ماں میں اللہ کا خوف تھا, ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا ہے, مار دیا بچی کو. مجھے رو رہی ہوں, میں نے کیا کیا, اپنی بچی کو ہلاک کیا. کروڑوں بچیاں چائنا میں اور انڈیا میں ماں کے پیٹ میں قتل کی گئی ہیں, تب جا کے گروتھ ریشو پہ انہوں نے کیا کیا ہے, کنٹرول. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ زمانے جاہلیت میں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا ان پہ کوئی کیس ہوا دنیا میں؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیس کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے نا. جب باپ ہی مار رہے تو کون کیس کرے گا؟ تو ایسے ہی میرے بھائی یہ تو بچیاں دنیا میں آئی نہیں کہ اپنے باپ ماں اور باپ کے خلاف کیس کرتی. دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ان کی سنوائی کرنے والا. تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ہے اس بیس پہ کہ تمہاری اولاد تھی جو مرضی کرو؟ اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو مشرکین کو کیوں اللہ کہے گا میں پکڑوں گا کہ کیوں تمہاری اولاد تھی, تم نے مار کیسے دیا ان کو؟ تو میں نے کہا اس لیے میرے بھائی, میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا میرے 19 ہیں اس وقت, اب تک کی رپورٹ جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے, 19 ہے. میں نے کہا میں آپ کو میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ نظر بس سے بچائے, اللہ نے ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, بہت نیک نہیں ہے ہم. میں نے ان سے کہا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ماشاء اللہ فٹ فاٹ. تو میں نے کہا ہمارے 19 ہیں اور آ کے آپ ہمارے بچوں سے ملو. الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ کوئی چور ہے, نہ کوئی مسجد سے چپل چراتا ہے, سارے پڑھ بھی رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, جو نارمل. میں نے کہا بہت کوئی فرشتے فرشتے ہوں, ایسا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بگڑا. تو یہ جو تربیت کا آپ لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے نا, بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. ہمارے تو بڑے بھائیوں نے ہمیں پالا ہے, ابا تو آفس میں ہوتے تھے, بڑے بھائی کے چماٹے کھائے ہم نے, جس کی وجہ سے آپ تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے انسان کے بچے بنے ہوئے ہم. کیونکہ نئی جنریشن کو نئی جنریشن سمجھتی ہے, ابا پرانے ہو جاتے ہیں ان کو نئی بچوں کی شرارتوں کا بھائی کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے بگڑ گا یہ.
پھر بیٹیاں ان کے بھائی نہیں ہیں، وہ بیٹیاں سسرال میں ظلم ہوتا ہے. ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں، خاتون آئی میرا سسرال ظلم کر رہے ہیں، تمہارے بھائی چاچے کہیں ہیں ہی نہیں، دادا کی ایک یعنی ایک تھا تو ایک پھپھو ہے، میں لانڈی میں رہتی ہوں، پھپھو کیا کرے گی اکیلی، اس کی بڑا خاندان ہوتا ہے، اس بچی پہ کوئی ظلم تو کر کے دکھائے، پیچھے 8-10 بھائی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاچے مامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے ان بیچاروں پہ پوری اپنی صلاحیت خرچ کر لی، مگر بندہ ہل کے ہل کے نہیں دیا. تو کیوں ہلا بھائی؟ اس لیے نہیں کہ عقل سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو. عقل کے ہتھیار اللہ کے ہم نے ڈال دیے تھے، ہم نے کہا ایسی کی تیسی یار باڑ میں جائے. جب اللہ نے کہہ دیا آپ کو آزمائش بھی اگر آ گئی اولاد کی وجہ سے، اللہ نہ کرے، تو ہم کہیں گے اللہ نے ہم نے تو آپ کا حکم سمجھ کے کیا تھا، آزمائش ہے تو اللہ صبر کی بھی توفیق دے گا. بعض دفعہ آدمی کام اچھا کرنے چلتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ، بھائی ہم نے تو کام ٹھیک کیا تھا، ہم نے کام، آپ نے صحیح ڈاکٹر سے علاج کیا، دوا بھی ٹھیک، وہ ری ایکشن کر گئی تو آپ کو ندامت نہیں ہوتی، آپ کو یار میرے بس میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بھی پیٹی کا ہے، دوا بھی اس نے بالکل یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لیا، ہر ڈاکٹر پھر بھی کھا کے اگر ری ایکشن ہو گیا تو اب وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن کھا ہی زہر رہے ہو، چل ہی غلط ٹریک پہ رہے ہو، تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ جینڈر کی سلیکشن کی اگر اجازت دے دی جائے نا تو گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. پھر آپ آج ایک لڑکا کل کہے گا، تو ایک بچہ بندہ کہے گا مجھے تو 6 لڑکے چاہیے، لڑکے ہی لڑکے، وہی حشر ہوگا جو چائنا اور انڈیا میں، لڑکے زیادہ عورتیں کم. تو چائنا میں تو سنا ہے عورت کے لیے جنگیں شروع ہونے والی ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے جب عورتیں نہیں ملتی تو پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں، وہ پھر غلط ٹریک کی طرف جائیں گے، پھر اس کی عادت ہو جائے گی ان کو. تو اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان رکھ دیا، اللہ نے بولا بھائی تیرے تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے، نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ عقل بھی تو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. میں نے کہا عقل استعمال کرنی چاہیے لیکن خدا کے خلاف نہیں استعمال کرنی چاہیے. عقل یہی کہتی ہے کہ خدا کی عقل ہماری عقلوں سے بڑی ہے. اور میں نے کہا عقل اگر صحیح استعمال کرو گے نا تو بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پیدا کرنے میں غافل نہیں ہے. ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے، پیدا ہوگا تو دودھ آئے گا، پیدا ہوئے بغیر نہیں آئے گا. اب آپ کو گیا اس کے تو اتنے بچے ہو گئے، اس کے تو ماں کے دودھ آتا رہا ہے، میں تو ابھی تک دودھ ہی نہیں آیا، تو میں بچے کیسے پیدا کروں؟ پیدا کرے گا تو آئے گا نا. تو بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں اللہ گنجائش دے گا مالی تاکہ اس کے خرچے اٹھاؤ، نہیں ہوگا تو ایسے ہی گھومتے رہو. جیسے میں نے دیکھا ہمارے کلاس فیلو جو کما رہے تھے کہ پیسے ہی نہیں ہے، اب تک پیسے ہی نہیں ہے. لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بچے بڑے بھی ہو گئے، ان کے بچوں کے بچے ہو گئے، کھاتے پیتے چلے گئے دنیا سے، ان کے پاس اب تک کی رپورٹ کے مطابق پیسے ہی نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائی، اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا، ہماری کنفیوژن 20 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. جب اللہ رسول کا حکم آ گیا، بھائی اللہ کو زیادہ پتہ ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے، ہمارے پاس کم علم ہے، تو ڈاکٹر جو دوا دیتے ہیں اب کیا اس میں ریسرچ کرے گا کہ یہ پیناڈول کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، کہ یار اچھے ڈاکٹر نے دے دی بس چپ کر کے کھا لیتا ہے آدمی. تو ہمیں اللہ سے زیادہ کس پہ اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو مذہب آپ کی بہت ساری کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے. اس لیے ہم سکون میں، غیر مسلم سکون میں نہیں ہے، وہ ٹینشن میں ٹھوکرے مار رہا ہے. تو قرآن نے کہا ہے کہ حیران سرگردان گھومتے ہیں وادیوں میں، پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے ان کی. تو خلاصہ بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں، یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری باڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اس میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے، جو یہود ہیں. اللہ نے کہا کہ دعا مانگو اللہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا. اور کچھ کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ عیسائی ہیں، کہ ان کے راستے پہ بھی مت چلو. تو راستہ وہ ہو کہ صحیح علم ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا